اور خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ ہوئی ہے. نام ہے نوید اکرم. اس بندے نے یہ اٹیک کیا اور حیرانگی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ دو بندے جو تھے ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا. میرے خیال میں ایک تو وہ نوید اکرم صاحب کے بارے میں تو ٹیپیکل پاکستانی نام ہے، لیکن اس کے بارے میں شواہد کو سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں کہ اس پاکستانی. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے. کیونکہ پاکستانی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ممبئی کو جلائیں گے، دلی کو جلائیں گے. تم اتنے بڑے جیالے تھے، اتنے بڑے سورما تھے، تو جاؤ نا یار، جا کے اسرائیل کی فوج کے ساتھ لڑو، جا کے لڑنا تم نے جو ٹرینڈ ہے. جس طرح ممبئی میں اجمل قصاب نے دہشت گردی کی تھی، اسی طرح سڈنی میں نوید اکرم کے ہاتھوں جو ایک پاکستانی ہے اس نے جا کر وہاں پر ٹیرر اٹیک کیا. اور سارا دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، تم پر سلام سلامتی اور رحمتیں ہوں اللہ کی. پھر اسی کو پیچھے سے ٹھاک چھری ہوتی کانڈ مار دے. پاکستانیوں کے اوپر ویزا بین لگیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آسٹریلیا پہ تو ڈیفینیٹلی لگے گا، امریکہ پہ لگے گا، اور ممالک میں لگے گا. آپ کے لیے دروازے ویسے ہی بند ہیں دنیا کے. پاکستانی صرف اور صرف دہشت گردی کر سکتے، صرف دہشت گردی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہ رہے ہو یا امریکہ میں، پاکستان میں، ہر ایک جگہ میں. چیمہ صاحب یہ دکھ ہوا ہے، آج مجھے بڑا سخت دکھ ہوا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے. اس کے مائنڈ میں بٹھایا جاتا ہے، بچپن سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس طرح کافر کو مارو، ہندو کو مارو، اس کو مارو، جوش کو مارو، یہ فلان کا بستان. دوستو کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب ٹیرر اٹیک ہوتا ہے ان کی پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان ISI کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ تھا ڈائیلاگ دھرندر مووی میں، اور یہ صرف ڈائیلاگ نہیں تھا، یہ سچ بات ہے، اور یہ سچ ساری دنیا کے سامنے اب دکھائی دے رہا ہے. جی ہاں دوستو، آسٹریلیا سڈنی شہر کے بونڈائی بیچ میں اٹیک ہوتا ہے، ٹیرر اٹیک ہوتا ہے. دو بندے آتے ہیں، جوئش کمیونٹی پر اٹیک کرتے ہیں. وہاں ان لوگوں کا فیسٹیول چل رہا ہے اور پہلا دن ہے فیسٹیول کا. 15 لوگ مرتے ہیں، انوسنٹ بے گناہ لوگ، اور 42 انجرڈ ہوتے ہیں، جس میں 2 پولیس بھی ہیں. اب یہ کانڈ جو ہوا، سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے. پاکستان نے سب سے پہلے آواز دیا کہ یہ افغانستان کے ہیں. نام ہے نوید اکرم. اس بندے نے یہ اٹیک کیا اور حیرانگی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ دو بندے جو تھے ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا. جی ہاں، باپ کا عمر 50 اور بیٹے کا عمر 24 سال. دونوں نے اکٹھے آ کر شوٹنگ کی، ٹیرر اٹیک کیا، بے گناہ لوگوں کو وہاں پر مارا، بے گناہ لوگوں کو وہاں پر انجرڈ کیا، جس میں عمر 10 سال کے بچے سے لے کر 87 سال کے بوڑھوں تک وہاں پر شامل تھے. عورتیں چیخیں مار رہے ہیں، کہا کبھی یہاں کبھی وہاں. اب یہ پاکستانیوں کا پیٹرن ہے، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو اور دونوں پاکستانی نہ ہو تو وہ سچ ہی نہیں ہے. ہم کنفرم ہو گئے کہ یہ دونوں پاکستان کے ہی ہے جب کہہ دیا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. تب تک ہم کنفرم نہیں تھے، لیکن جب کہا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے تب کنفرم ہو گئے کہ ہاں یہ پاکستانی ہی ہو سکتے ہیں. کیونکہ پاکستانی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ممبئی کو جلائیں گے، دلی کو جلائیں گے، افغانستان کے ساتھ ایسا کریں گے، غزوہ ہند کریں گے. یہی کہانی اب ممبئی سے گئی سڈنی. جس طرح ممبئی میں اجمل قصاب نے دہشت گردی کی تھی، اسی طرح سڈنی میں نوید اکرم کے ہاتھوں جو ایک پاکستانی ہے اس نے جا کر وہاں پر ٹیرر اٹیک کیا. یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ انوسنٹ لوگوں پر وہاں پر اٹیک ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں پر خوشی مناتے ہیں. جس طرح ممبئی میں، پہلگام میں، اور اسی طرح اب سڈنی میں ہوا، اور پہلے ہی گھنٹے میں پاکستانی خوشی منا رہے تھے، اب بھی منا رہے ہیں. پاکستانی صرف اور صرف خوش ہو رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ تو بتا رہے تھے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے، جب یہ اٹیک ہوا آسٹریلیا کی طرف سے نہ کوئی نیوز آئی تھی، نہ کوئی بات آئی تھی کہ یہ کون تھا اور کس دیش کا تھا. پاکستان کی طرف سے ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ افغانستان کا بندہ تھا، یہ افغان تھا. کیونکہ سارا ملبہ کبھی افغانستان پر ڈالو اور کبھی ہندوستان. اور پیچھے کون کڑا ہے؟ پاکستان کا ISI، عاصم منیر دہشت گرد، اور سارے کڑے ہیں وہاں. اب کئی نیوزوں میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ
पता नहीं कि कौन से ग्रुप यहाँ पर शामिल है, और वो सारे ग्रुप मिल गए थे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के साथ कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। प्लानिंग हुई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही काम करते हैं। अब ये दुनिया को दिखाई दी जाएगी कि क्यों इतना नफरत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से टुवर्ड्स पाकिस्तान। क्यों हम पाकिस्तान को नहीं चाहते हैं, क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। अब सारी दुनिया के सामने ये जो नाम आ रहे हैं, और अब ना पता चलेगा, जब पता चलेगा तो तब और भी सारी दुनिया के सामने और राज भी सामने आ जाएंगे। जो कह रहे थे ना कि पाकिस्तानी इस तरह है, पाकिस्तानी उस तरह है, पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कर सकते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर एक जगह में ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लिए ही काम कर सकते हैं। इसके माइंड में बिठाया जाता है, बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इस तरह काफिर को मारो, हिंदू को मारो, इसको मारो, जोश को मारो, ये फलान कब्रिस्तान का सब कहानी, सब बातें स्टार्ट से ही शुरू होती है। तब इन लोगों के माइंड में और दिल में यही नफरत होता है, और अगर दुनिया की किसी भी जगह पर जाए, ये अपना काम करते हैं, और वो काम है दहशतगर्दी वाला।